کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان میں وطر کی جماعت جماعت مستحبہ کہلاتی ہے. مستحب کا مطلب ہوتا ہے کریں گے تو ثواب ملے گا، جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تب بھی نہ کوئی گناہ ہے نہ ملامت ہے. ٹھیک. تو بہتر یہ ہے کہ جماعت کی موافقت کی جائے. وہاں جماعت کھڑی ہوئی ہم باہر نکل رہے ہیں تو مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی صحیح شرعی عذر ہے نکل جائیں یا ویسے بھی نکل جائیں تو گناہ گار بہرحال نہیں ہوں گے. بہتر ہے کہ جماعت سے نماز ادا کریں. اور ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ویسے فقہا نے لکھا ہے کہ جس نے عشاء جماعت سے پڑھی وہی وطر جماعت سے پڑھے. لیکن دوسرا قول بھی موجود ہے کہ اگر کسی کو عشاء جماعت سے نہیں مل سکی تو وہ وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے. اور آج کل کے ماحول کے لحاظ سے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اگر عشاء جماعت سے نہیں ملی تو کم از کم وطر جماعت سے ملے تاکہ جماعت کی موافقت حاصل ہو جائے. اچھا صاحب، ایک سوال اور آیا کنٹرول روم میں کہ شوگر کا پیشنٹ ہے، کیا وہ انسولین حالت روزہ میں لگوا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے انجیکشن وغیرہ میں، انسولین وغیرہ کے اندر. ہم اس پہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، مختصر اس کا یہی ہے جواب، کہ اگر تو اس کے بغیر روزہ پورا نہیں ہو سکتا پھر ان علماء کے قول پر عمل کر لیں کہ جو کہتے ہیں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، تو پھر ان کا نہیں ٹوٹے گا، کر لیں. اور اگر ضرورت نہیں ہے، جیسے مثلا طاقت کا روزہ کوئی لگوانا چاہتا ہے تاکہ میرا روزہ آرام سے پورا ہو جائے، تو پھر اس کو منع کریں گے، کیونکہ علماء منع کرتے ہیں. بہرحال ان کے قول کا بھی اعتبار کرنا چاہیے. تو اب یہ شوگر پیشنٹ اپنی حالت کو خود دیکھ لے کہ اگر شوگر کے بغیر روزہ پورا نہیں کر سکتا تو بالکل لگوا کر روزہ پورا کرے. اچھا، اس میں تھوڑی سی وضاحت اور آئی ہے کہ اگر وہ اینٹی بایوٹک انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں اور کوئی زخم ہے جس کے لیے مندمل ہونے کے لیے ضروری ہے اینٹی بایوٹک، کھا تو سکتے نہیں، کیا انجیکٹ کرنے کے حوالے سے کیا حکم فرمائیے؟ جی وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہی حکم ہوگا کہ اگر اس کے بغیر روزہ پورا کرنا مشکل ہے یا مرض زیادہ ہو جائے گا، جیسے یہ چلیں روزہ کا مسئلہ نہیں ہے، فرض کر لیں کہ مرض زیادہ ہو جائے گا، ایک تو ہوتا ہے طاقت کا، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو بالکل لگوا سکتے ہیں تاکہ اس مرض کو قابو میں رکھ کر روزہ بھی اپنا آرام سے پورا کیا جا سکے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، دو سوال تھے میرے. جی. پہلا ہے کہ 4 رکعت کے ساتھ ایک رکعت شامل ہو گئے، ایک رکعت مل گئی تو جب آپ پڑھیں گے تو وہ دوسری ہوگی، اور دوسری کے بعد یقیناً قاعدہ ہوگا، تو پھر وہ قاعدہ کریں گے اور پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی اپنی کمپلیٹ کریں گے. اور افطار میں جو کہا جاتا ہے کہ افطار کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ افطار سے پہلے ہے، یا کھول کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ بیٹھے ہیں دسترخوان پہ بالکل ابھی کھلنے والا ہے تو اس وقت دعا کر لیں، یا آپ نے روزہ کھول لیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی وقت افطار ہی ہے اور اس وقت پھر دعا کریں تو سحر اور افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ آج کل لوگ زیادہ تر وظائف وغیرہ دیا کرتے ہیں، میں اس کے حوالے سے بھی آؤں گا، لیکن ایک پہلے کالر کو لائیو کال. تکلیف میں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اگر تو اچھا برش کرنے کے حوالے سے دانتوں میں تکلیف ہے حالت روزہ میں، ظاہر اگر برش کرنا چاہے چونکہ ظاہر اس سے ریلیف شاید مل جائے، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں کوشش کریں کہ پھر انگلی سے اگر کوئی پیسٹ وغیرہ ایسا ہے کہ جو دانتوں کو راحت دے گا تو انگلی سے اس کو یوز کر لیں. برش سے کیونکہ امکانات ہوتے ہیں، اس کے برش ہوتے ہیں نا تو وہ حلق میں پریشر سے چلا جائے گی چھینٹے وغیرہ. انگلی سے کریں اور بہت احتیاط سے، یعنی حلق میں ایک قطرہ بھی ذرہ نہ جائے. اس کو ملنے کے بعد اگر تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے تو ٹھہر بھی جائیں، اتنے تھوکتے رہیں اور پھر وہ کلی کر لیں، لیکن حلق میں بالکل ذائقہ محسوس نہیں ہونا چاہیے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اگر احتیاط کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے، لیکن بہت زیادہ ضروری ہے تو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سب وظائف دیے جاتے ہیں لیکن یہ ترغیب نہیں دی جاتی کہ 5 وقتہ نماز جو ہے وہ مکمل کریں، روزی بڑھ جائے گی، مال آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس حوالے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا یہ اس طرح وظائف کا اثر ہو جاتا ہے اگر نمازیں رہ جاتی ہیں اور صرف وظیفہ ہی پڑھ رہا ہے وہ بندہ؟ دیکھیں، قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، ہم کوئی حتمی حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو ظاہر شریعت ہے نا وہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے فرائض اور واجبات کو پورا نہ کرے تو اس کے مستحبات کی بھی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ بے نمازی کے حق میں تو کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ایسا ہی نہیں. اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والا جو بغیر کسی شرعی وجہ کے مسلمان سے تعلق توڑ دے یا رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے، ان کے بارے میں تو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ جب آپ دعا کرنے لگتے اجتماعی دعا تو فرماتے کہ جو قاطع رحم ہے ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ جس مجلس میں وہ ہو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب بے عملی ہیں، گناہ ہیں، ان کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب ہم نے وہی چیز ہے کہ شارٹ کٹ، محنت بالکل نہ کرنی پڑے، بنا بنایا حلوہ سامنے آئے، ہمارا بس تو چلے تو ہم کہیں کہ اس کو لقمہ بنا کے بھی منہ میں ڈال دو، اور ایک یہاں دھکا مارو پیچھے تو حلق میں فوراً اتر جائے، چبانا بھی نہ پڑے. اتنے ہم سہل پسند ہو گئے ہیں. اتنی سہل پسندی اچھی نہیں ہے. رول ماڈل ہمارے نبی ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے وظیفے دیے ہیں اور صحابہ نے پڑھے بھی ہیں،
لیکن کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے فرض واجب سنت موقدہ سنت غیر موقدہ وغیرہ اس ترتیب کو نظر انداز کیا ہو. یعنی جتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو سب کو کرتے رہے, یہ طرز اختیار کریں, پھر وظیفے بھی اختیار کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی. ٹھیک ہے, 2 کالرز ہیں ہمارے. جہاں زوجہ کا انتقال ہو اسے عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے. بھائی نے اگر بلایا بھی تھا تو پہلے شرعی مسئلہ معلوم کر دیں کہ میرا یہاں سے نکلنا ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن بہرحال آپ نکلیں, اس سے عدت تو ختم نہیں ہوتی لیکن گناہ گار ہوئیں. اب وہ بھائی کو اگر آپ نے قرآن کی بے حرمتی پر منع کیا, اس نے گھر سے باہر نکال دیا, تو بھائی نے بہت بڑا گناہ کیا کہ خواہ عدت کے اندر بہن کو باہر نکالا. لیکن بہرحال چونکہ شرعی مجبوری ہے, اب تیسرے مقام پر آپ عدت پوری کریں, وہاں سے نہ نکلیے گا تاکہ یہ عدت پوری ہو جائے. اور جو شوہر کے انتقال پر سکون نہیں مل رہا, تو بہرحال دیکھیں ہر ایک کو صبر و تحمل کرنا ہوتا ہے. اللہ نے آزمائشیں لکھی ہیں. جب بھی ہم پر کوئی آزمائش آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد جو تکلیفیں سہیں, خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دین کے معاملے میں پریشانی آئے تو تم میری پریشانیوں کو یاد کر لیا کرو, اس لیے کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال, پھر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال, انتہائی صدمے. پھر آپ کے جتنے صاحبزادے تھے بچپن میں فوت ہوئے ہیں, ان سب کا صدمہ. حضرت ابراہیم کو جب آپ نے ایک دفعہ گود میں لیا, وہ آخری ہچکی لے رہے تھے آپ کے صاحبزادے, بالکل یعنی قریب الموت تھے, تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور سرکار نے شاید فرمایا کہ ابراہیم, اور پھر پہلے بڑے غمزدہ ہوئے, پھر وہ فوت ہوئے تو سرکار نے فرمایا ابراہیم ہم آپ کی موت پر بہت غمزدہ ہیں, لیکن ہم تو وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہماری بہن کو صبر دے. آپ اپنے شوہر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں, ایصال ثواب کریں, اور ان کے لیے کچھ ثواب جاریہ کریں. اور جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے بارے میں سوچیں کہ عنقریب ہم بھی فوت ہو جائیں گے, پھر ہمارے لیے سلسلہ منقطع ہے, تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ قبر میں جا کے پچھتانا نہ پڑے.